بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ سورۃ المریم 16ویں سپارے کی یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 19واں نمبر ہے، اور اس سورت کا نام حضرت مریم علیہ السلام، جو کہ ایک نظر ماننے کے سبب سے پیدا ہوئی۔ نظر مانی تھی بیٹے کی، اگر بیٹا ہوا تو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور ہی تھا۔ بیٹی پیدا ہوئی، اور جب پیدا ہوئی تو وہ کہنے لگے یا اللہ، ہم نے بے نظر تو بیٹے کی مانی تھی، تو اللہ نے فرمایا لیس الذکر کالانثی، لیس الذکر کالانثی۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ دعوت فکر دے رہے ہیں۔ کردار اور عظمت، کریکٹر، بندے کا اخلاق، مرد ہو یا عورت ہو، وہ اس کو بام عروج تک پہنچاتا ہے۔ اور پھر انبیاء کے گھرانے سے بندہ تعلق رکھتا ہو، یہ تو پھر نور علی نور۔ بیٹی ہی کو وقف کر دیا مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے، صفائی جھاڑو وغیرہ لگاتی، اپنے ایک حجرے میں محدود رہتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام گئے اور وہاں دیکھا کہ طرح طرح کے پھل ہر موسم کے وافر مقدار میں موجود ہیں۔ یا مریم انّ لک ھذا، یہ تمہارے پاس اتنا رزق کہاں سے آ گیا؟ قالت ھو من عند اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ دیتا ہے، بغیر حساب کے دیتا ہے، بغیر شمار کے دیتا ہے، جس کو دیتا ہے بے شمار دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا، وہیں کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اولاد ان کی بھی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ یحییٰ مصدقا بکلمۃ نبیّا وحصورا من الصالحین، حضرت یحییٰ جیسا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں کوئی مقرب بارگاہ رہتا ہو، جہاں کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ رہتا ہو، وہاں دعا کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے یا اس کے وسیلے سے یا اس کے ذریعے سے دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشتا ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ ٹھیک ہے، جہاں جہاں وہ بزرگان نے چلے کاٹے ہیں، وہاں کچھ دیر کے لیے بیٹھے ہیں، تو لوگوں کا وہ جگہ مرجع اخلاق بن جاتا ہے۔ اوپر سے شروع کریں یا نیچے سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیٹھ کر، جہاں رہ کر غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور فکر کو کیا، آج لوگوں کو حج عمرہ پہ جاتے ہوئے دیکھیں اور اس جگہ پہ جاتے ہوئے دیکھیں، کتنے شوق سے، کتنے ذوق سے، کتنے وجدان سے وہاں جاتے ہیں، اتنی پہاڑی کے اوپر چڑھ کے۔ مکہ کا طواف کرنا، کعبے کا طواف کرنا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، یہ بڑا آسان ہے، لیکن وہاں بھی جب لوگ جوک در جوک اور شوق در شوق جاتے ہیں تو پتہ چلتا کہ وہاں وہ تو بہت اعلیٰ اور مقدس جگہ ہے۔ یہ اسلام آباد میں بری امام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جہاں چلا کاٹا ہے، لوئی دندی، وہاں لوگوں کے وجدان کو، شوق و ذوق کو دیکھیں، کس طرح اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے جاتے ہیں۔ میرے الشاہ صاحب نے جہاں چلا کاٹا ہے، وہ مارگلہ کی پہاڑیوں کے اوپر، وہاں لوگ کیسے جاتے ہیں،
दाता साहब यहाँ बैठे, मोइनुद्दीन अजमेरी बैठे, साबर पिया बैठे। आप बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के मज़ार पे जाए ना, तो वहाँ एक चबूतरा सा, एक बंद सा कमरा बना हुआ है जहाँ साबर क्लियर ने मराकबे और मुजाहिदे दिन गुजारे, मुद्दत गुजारी, फिर पता चलता है। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। सूरह मरियम, ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से ये सूरत का नाम रखा गया है, जो मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़्फ़ थी। ये बारगाह खुदाबंदी के, बारगाह लम यज़ल के, ये वो मुकर्रब अशख़ास होते हैं, ये वो मुकर्रब हस्तियाँ होती हैं, वो पाकीज़ा हस्तियाँ होती हैं। जहाँ बैठ जाएं, जहाँ से गुज़र जाएं, रहमतों का नज़ूल उन्हीं रास्तों पे होना शुरू हो जाता है। देख लें किसी अल्लाह वाले को, क़ीदत वाले को, इश्क वाले को, मोहब्बत वाले को देख लें। सूरह मरियम के पढ़ने के कमालात भी यही हैं। वो औरतें, वो ख़वातीन, वो बच्चियाँ, वो बहनें जिनके रिश्ते ना होते हों, जिनकी शादियाँ ना होती हों, जिनकी औलाद ना होती हो, जिनकी गोदें हरी ना होती हों, जिनकी मुरादें पूरी ना होती हों, डॉक्टरों, हकीमों के, तबीबों के चक्कर लगा लगा के, इलाज करा करा के तंग आ गई हों, और औलाद जैसी नेमत से महरूम हों, तो फिर आखिरी सहारा सूरह मरियम है। सूरह मरियम है, और नाम के अंदर भी बड़ी निस्बत है, बड़ी पाकीज़गी है, बड़ी अज़मत है। वो हज उम्रा करने वाले लोगों से पूछे ना कि वहाँ औरतें बैठी बूटी मरियम बेच रही होती हैं, और मैं कहता हूँ कि बूटी मरियम की जितनी फ़रोख्त होती है इतनी शायद किसी और चीज़ की ना हो। इसी अकीदे के साथ, इसी यकीन के साथ कि बे औलादों को औलाद से नवाजा जाए, उजड़ी गोदों को हरा किया जाए, तो वो एक बूटी है, और ये अल्लाह का कलाम है। उस निस्बत से, उस यकीन से, उस एतकाद के साथ जब पढ़ा जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के ऊपर करम करता है। इख्तलाफी बात मैं नहीं करता वसीले के बारे में। तमाम अहादीस कुरान को वब्तगू इलैल वसीला, एक ही आयत का जुज़ काफ़ी है। अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो, ढूंढो वसीले को, असबाब तलाश करो। तो लिहाजा वो माएँ बहनें जो इस नेमत से महरूम हैं, सूरह मरियम को पानी पे दम करके पी लिया करें। खाने पीने की किसी चीज़ पे, मीठी चीज़ पे, जो पसंद हो उसके ऊपर अल्लाह का कलाम बस पढ़ा जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह सब की मुरादें पूरी करता है। वो शख्स जिसकी कुव्वत मर्द में बांध दी गई हो जादू के असरात से, जिन्नात के असरात से, और ये हुस्न जिन्नात के असरात से ज़्यादा बांधी जाती है। इसकी एक बहुत टेक्निकल वजह है। खुसूसन वो औरतें जो पर्दे का ख्याल नहीं रखती, जो कपड़े धो के उनको कमीज़ और शलवार के बछाने, उनके तार पे डालने या खुश्क करने के लिए जो तरीक़ाकार होता है उसको सही अंदाज से नहीं रखती, बालों को कंघी करके यूँ फेंक देती हैं, या और कई ऐसी चीज़ें हैं फेंकने को जो उनको क्या कर देती हैं, फेंक देती हैं। ये जो जिन्नात होते हैं ये उसके ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनको दौरे पड़ते थे, हर इलाज किया, उनको किसी तरीके से भी फाका आराम ना आया। एक आमल के पास गए, उन्होंने अपने ज्ञान देहान से, अपने तरीक़ाकार से उन बुज़ुर्गों को बताया। और मुहद्दिस कोई मामूली चीज़ नहीं होती, कोई मामूली शख्सियत नहीं होते। अहादीस को जमा करने वाला शख्स बहुत बड़ी अज़मत का मालिक होता है। तो उस अमल ने कहा कि हज़रत जब आप तहज्जुद के लिए उठते हैं, रात को उठते हैं, तो दीवार के साथ सहारा लगा कर हाथ रख के ना उठा करें। ने कहा इसमें क्या है?
اس میں کہا یہی تو بات ہے، آپ کا علم ہے، میرا علم ہے۔ جب آپ اس دیوار کا سہارا لے کر اٹھتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے جنات کی آپ جان لے لیتے ہیں، اور جنات کا معمولی سے معمولی جیسا مچھر تک، اور اس سے بڑا اونٹ ہاتھی تک بھی ہوتا ہے، اس سے بڑا بھی لمبائی کے لحاظ سے، تو آپ کتنوں کی جان لے لیتے ہیں، لہٰذا وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ جب اس بزرگ نے دیوار کا سہارا لے کر اٹھنا چھوڑ دیا تو وہ ان کے دورے ختم ہو گئے۔ ان کی ایک کنیز تھی، لونڈی تھی، اس کو بھی دورے پڑتے تھے، تو اس کے لیے یہ حکم دیا کہ اس کے کہا اگرچہ یہ لونڈی ہے، لونڈی کا پردہ آزاد عورت کے پردے سے علیحدہ ہوتا ہے، کہا کہ اگرچہ یہ لونڈی ہے لیکن اسے کہا کریں کہ اپنے سر کو ڈھانک کے رکھا کریں۔ بالوں کے اوپر جب جنات کی نظر پڑتی ہے تو یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ بندے جو رات کو اپنے برتن چکنائی والے چھوڑ دیتے ہیں، دھو کے نہیں رکھتے، جنات ان کے اوپر بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ بندے جن کی یہ قوت باندھ دی گئی ہو تو سورہ مریم کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی دوسرے سے پانی دم کروا کے پڑھوا کے پی لیں، اور پھر کمال دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی یہی تو تاثیر ہے نا، یہی تو معجز، اسی کو معجز کلام کہتے ہیں، دوسروں کو حیران کر دینے والا، دوسروں کو عاجز کر دینے والا۔ تو لہٰذا جب اس طریقے سے بندہ سورہ مریم کو پڑھے گا، اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ سورہ مریم کی تلاوت کرے گا تو اسے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ و ہارون اور عیسیٰ، ابراہیم و اسحاق و اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والوں اور ان کا انکار کرنے والوں کے 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا، نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اب دیکھیں اس کے اندر بات کو دیکھیں، حکمت کو ہے، ماننے والوں اور انکار کرنے والوں، یعنی پوری کائنات کے بنی نوع انسان جتنے بھی ہیں، ماننے والے تو کم ہوں گے، انکار کرنے والے زیادہ ہوں گے، ماننے والے زیادہ ہوں، انکار کرنے والے کم ہوں، دونوں صورتیں جیسی بھی ہوں، اس میں پوری کائنات شامل ہے، تو اس کے ماننے والوں اور انکار کرنے والوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ سورہ مریم کا، قرآن کا، پیچھے بھی ایسے کہا تھا نا، جو انبیاء کے نام پہ، جو بزرگوں کے نام پہ صورتیں منسوب ہیں، اب سورہ بقرہ ایک گائے کے نام پہ منسوب ہو گئی، آل عمران ایک اچھے نیک پرہیزگار بزرگ گزرے ہیں، مریم، ابراہیم، سورہ ہود، تو ان کے دور کے لوگوں نہیں بلکہ پوری کائنات کے لوگوں کے ماننے والے اور انکار کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور جو کہ لکھ کر اپنے گلے میں ڈال دے سے، بادشاہوں کے بعد جس کا آنا جانا ہو، بادشاہ کے غصے کا، ڈر کا، ظلم کا، قہر کا، جبر کا اندیشہ ہو، تو یہ گلے میں ہو تو بڑے بڑے بادشاہ بھی عزت سے، احترام سے پیش آئیں گے۔ یہی وہ عظمت والی صورت ہے نا جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے اور کفار مکہ کو موقع ملا کہ نجاشی کے سامنے ان مسلمانوں کو کیا کیا جائے، ناکام اور مراد یہاں سے واپس کرایا جائے، تو وہاں دربار میں سوال کیا گیا کہ ان مسلمانوں سے پوچھئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ یہی وہ صورت ہے جس کی تلاوت کی گئی، حضرت علیہ السلام، اور اس میں تمام انبیاء کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس سے پہلے حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہ کان صدیقا نبیا۔ جہاں ابراہیم اور اسرائیل، ابراہیم کی جو امت سے، جو نسل سے انبیاء بنے ہیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل،
بنی اسرائیل میں 70,000 حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے 70,000 انبیاء. تو اس لیے ان صورتوں کے پڑھنے کا یہ کمال ہے کہ ان کے ماننے والوں اور ان کے انکار کرنے والوں سے 10 گنا اللہ تبارک و تعالی بندے کو ثواب عطا کرتا ہے. تو اس لیے بندے کو دیکھیے، جو کہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، بادشاہ احترام سے محبوب نظر بن جائے گا وہ بندہ لوگوں کے، اور اچھے اچھے خواب دیکھے گا، ڈرے گا نہیں. تنہا سفر کرے، جماعت کے ساتھ کرے، لوگ اس کو اپنا امیر اور اپنا سربراہ مقرر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کلام کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، بار بار ہر ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کے حوالے سے، اس کو اپنا محبوب بنا لو، اس کو اپنا نور نظر بنا لو، سرور سینہ بنا لو. تمام مشکلات کا حل اسی میں ہے، تمام حاجتوں کی روائی اسی میں ہے، پوری کائنات کی بھلائی دنیا اور آخرت کی اسی میں ہے. یہ اللہ کا وہ مقدس، وہ اعلیٰ کلام ہے کہ اللہ اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشتا ہے. کسی لے میں، کسی وجد میں، کسی ذوق میں، کسی شوق میں آ کر پڑھ کر دیکھیے نا، تو پھر پتہ چلتا ہے. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے، نام سے بالفور ذہن سے نکل گیا، لیکن جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ایسا پتہ چلتا جبریل ابھی لے کر نازل ہو رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جب تو رات کا ذکر کرتے، تلاوت کرتے، پرندے ٹھہر کے، پہاڑ ٹھہر کے، درختوں کی جنبش کیا ہو جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی. وہ پڑھتے تھے جب ہر چیز ساکت اور جامد ہو جاتی تھی. حضرت ابو موسیٰ شریک کرام کا پڑھنے کو دیکھو، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دیکھو، حضرت قاری حمزہ کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قرآن سنایا خواب کے عالم کشف میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. تابعین میں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ پوری ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے. 4 آدمی ہیں، 2 کے نام بتا دیے، 2 کے ابھی ذہن سے نکل گئے. 4 آدمی ہیں جنہوں نے پوری ایک رات میں قرآن کو ختم کیا ہے. یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی بس کسی کے ساتھ عقیدت، محبت اور نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.